شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اور میں کچھ دنوں سے آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر پا رہی تھی، جس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں۔ اور آپ لوگوں کی رمضان میں کیا روٹین ہے، کیا روٹین چل رہی ہے، اور آپ لوگوں میں سے کس کس نے آج روزہ رکھا ہے، یہ بھی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کچھ کمنٹس آتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فیس بک پر میسیج کیے ہیں، سٹوری بھیجی ہے، تو میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں کہ میں صرف جو سٹوریز ہیں آپ لوگوں کی وہ میں ای میل سے ریسیو کرتی ہوں، یا پھر جو آپ لوگ مجھے اگر کامنٹ باکس میں مجھے کوئی دے تو میں وہاں سے ریسیو کرتی ہوں۔ ادروائز میں کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس سٹوری کو ریسیو نہیں کرتی ہوں، کیونکہ پہلے میرے چینل کے لیے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنایا تھا، لیکن وہ میں نے اب بند کر دیا ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی سٹوری بھیجتا ہے تو پلیز وہاں پر کوئی نہ بھیجے مجھے، میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو میں ہمیشہ ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جس شخص نے مجھ سے شیئر کی ہے، جن کی یہ خوفناک کہانی ہے، انہوں نے اپنا نیم اور اپنی شہر کا نیم تو آن ایئر نہیں کروایا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نیم اور ان کے شہر کا نیم آن ایئر ہو۔ تو وہ بتاتے ہیں، جو میرے لسنر ہیں، کہ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں وہاں پر میں اپنے بچپن سے ہی رہ رہا ہوں، لیکن میں وہاں پیدا نہیں ہوا تھا، میں کسی اور شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اور جب میں 2-3 سال کا تھا تب میں اس شہر میں شفٹ ہوا۔ وہاں ہمارے بہت سارے رشتہ دار تھے، بہت سارے امی کی طرف سے بھی تھے، ابو کی طرف کے بھی تھے، سبھی رشتہ دار وہاں پر رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے امی ابو بھی وہیں پر شفٹ ہو گئے تھے شہر میں۔ تو ہمارا جو وہ شہر ہے، ہم لوگ وہاں مطلب بہت زیادہ مستی کرتے ہیں، ہم لوگ سارے کزنس جو ہیں رات کے وقت ہم لوگ باہر جا کر اور بہت زیادہ ہلا گلا کرتے تھے، بہت پارٹیز وغیرہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے جو کزنس تھے اور میں تھا، ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ بہت زیادہ مستی کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو میرے کزنس جو تھے انہوں نے یہ ٹاپک شروع کر دیا جنات والا، اور جب انہوں نے جنات والا ٹاپک شروع کیا تو میں ان سے یہ کہنے لگا کہ رات کے وقت یہ والی باتیں مت کرو، کیونکہ مطلب کہ مجھے ڈر لگتا ہے تھوڑا سا، اس طرح مطلب نہ کیا کرو باتیں رات کے وقت، ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا خیال رکھو۔ تو میں انہیں بس ویسے ہی بول رہا تھا کہ خیال رکھو، مجھے کوئی اتنا ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو ان کو یہ لگا کہ میں بہت زیادہ ڈرپوک ہوں اور میں ڈر رہا ہوں کسی بات سے، تو وہ میرا مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ اور جب وہ میرا مذاق اڑانے کی انہوں نے حد کر دی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ان پر۔ تو انہوں نے مذاق میں یہ بول دیا کہ یہ اگر اتنا بہادر ہو تو یہ ہمیں اس جگہ پر نہ دکھائے جہاں بہت زیادہ جنات ہیں۔ تو دوسرے دوست نے پوچھا، یعنی دوسرا میرا جو کزن تھا، اس نے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو اس جواب دیا اس دوست نے کہ میں کسائی خانے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو بہت سالوں سے ابینڈڈ ہے، لیکن وہاں پر دن میں تو لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن شام ہونے سے پہلے جو وہاں کے دکاندار ہیں، جو وہاں کے سارے خرید و فروخت کرنے والے ہیں، وہ سب وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہاں کوئی بھی نہیں رکتا، کیونکہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، اور وہاں جنات آتے ہیں اور جو گوشت ہوتا ہے، یعنی جو اعضاء بچے ہوئے ہوتے ہیں، جو کسائی لوگ جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، وہ جنات اسے لینے کے لیے اور کھانے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی، مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا ان لوگوں پہ، اور انہوں نے مجھے نہ کوئی چیلنج کیا، نہ مجھے انہوں نے کوئی بات کہی، انہوں نے بس میرا مذاق اڑایا، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اور مذاق اڑا کر اور اس بات کو انہوں نے تو بعد میں آئی گئی کر دیا، لیکن میں جب گھر واپس آیا تو ساری رات میں یہ سوچتا رہا کہ جو وہ میرا اتنا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے انہیں کچھ پروو کرنا چاہیے کہ میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں، جو میں ڈرتا ہوں اور میں بہت زیادہ ڈرپوک ہوں، تو مجھے انہیں یہ بات ثابت کرنی ہوگی۔ تو میں نے یہ پلان بنایا کہ جس جگہ کی وہ بات کر رہے ہیں، جس کسائی خانے کی وہ بات کر رہے ہیں، میں وہاں پر جاؤں گا، اور رات کے وقت ہی جاؤں گا، اور جا کر وہاں کی ویڈیو بھی بناؤں گا جب میں وہاں پر موجود ہوں گا۔
تو ویڈیو بھی بناؤں گا، اور ویڈیو بنا کر میں ان لوگوں کو یعنی جو میرے کزنز ہیں ان کو میں دکھاؤں گا کہ ڈرپوک وہ لوگ ہیں یا میں ہوں۔ تو میرا دماغ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا ان باتوں پہ، مجھے سمجھ ہی بالکل نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے مجھے۔ تو میں اپنے کزنس کو بنا بتائے میں اس جگہ کے لیے نکل گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ جگہ بہت زیادہ پراسرار تھی اور بہت خوفناک جگہ وہ لگ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر جو وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں جن پر وہ بیٹھ کر گوشت بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے، خون آلود وہ ساری جگہ ہوئی تھی۔ اور رات کے وقت تو ایسی جگہ بہت زیادہ خوف زدہ کر دینے والا منظر پیش کرتی ہے۔ اور جب میں نے وہ سب چیزیں دیکھیں اور وہاں بچے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اور اعضاء جو گرے پڑے تھے، جب میں نے وہ دیکھے تو مجھے بہت زیادہ عجیب لگا، لیکن پھر بھی میں نے یہ کہا کہ اب تو میں آ گیا ہوں اور مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے، تو میں نے ویڈیو بنانی سٹارٹ کی۔ تو مجھے شروع سے ہی جب میں وہاں گیا تھا اس جگہ پہ تو مجھے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کسی جانور کے بولنے کی آوازیں، کیا کسی بلی کے رونے کی آوازیں، یا ایسے لگتا تھا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی چل کے گیا ہے، اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے ویڈیو بنانی سٹارٹ کی تو میں ابھی ویڈیو بنا رہا تھا اور میں اپنے کزنس کو اس میں مطلب چھیڑ رہا تھا، ان کو ستاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے۔ تو جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو میں ایک جگہ پر پہنچا جو ایک کارنر سا تھا، وہاں پر بھی بہت زیادہ یہ گوشت کے سارے لگے ہوئے تھے، جن کو پھٹے بولتے ہیں انہیں، جن کے اوپر وہ بیٹھ کر گوشت بیچتے ہیں۔ تو وہ گوشت کے جو پھٹے وغیرہ تھے وہ لگے ہوئے تھے، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجھے اچانک سے میری ویڈیو کے اندر ایک مجھے شیڈو نظر آیا، ایک شیڈو دکھائی دیا جیسے کسی عورت کا شیڈو ہوتا ہے، اور وہ بالکل اس اندھیری سی جگہ میں کھڑی تھی جہاں پر وہ لائٹ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر تھوڑی بہت لائٹس جل رہی تھی جو وہاں کے دکانداروں نے جلا کر رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے جب دیکھا کہ وہاں کوئی شیڈو ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، تو میں نے فوراً اپنی ویڈیو جو تھی وہ بند کی، اور جیسے ہی میں نے ویڈیو بند کی میں اس طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کسی کو آواز دینے کی کوشش کی کہ شاید وہاں پر کوئی ہے، تو میں نے وہاں بلایا کہ اگر یہاں کوئی ہے تو باہر آ جائے، اس طرح ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، لیکن میں بالکل دیکھ رہا تھا جتنا میں قریب جا رہا تھا وہ جو سایہ تھا وہ ایک فگر اختیار کر رہا تھا، یعنی وہاں مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑا ضرور ہے، کوئی عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، جس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور اس کا لباس جو تھا وہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا، کوئی لمبا سا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ بالکل ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی اسٹیچو ہوتا ہے، اس کا مجھے چہرہ بالکل نظر نہیں آیا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ یہ کوئی عورت ہے تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس طرح جا کر اور اس کو مخاطب کروں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں دوسری طرف جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ اب یہ بہت سی جگہ پڑی تھی وہاں کی دیکھنے والی، ایکسپلور کرنے والی، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو اگنور کر کے اور یہاں سے چلا جاتا ہوں، تو ان کو بھی یہ نہ ہو کہ میری بات یہ بری لگے ان کو مخاطب کرنا۔ تو میں وہاں سے جب جانے لگا، اور جیسے ہی میں بہت دور نہیں پہنچا تھا، میں ابھی اس دوسری جگہ پر ابھی کھڑا ہوا تھا جا کے، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ اس اندھیری جگہ سے باہر نکلی، اور جیسے ہی وہ باہر نکلی تو میں نے اس کا جب چہرہ دیکھا تو میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ مجھے چکر آ گئے وہاں کھڑے کھڑے، کیونکہ وہ جو عورت تھی وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ کوئی چڑیل تھی، کوئی پچھل پہری تھی جو وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور اس کا فیس جو تھا، پورا کا پورا چہرہ جو تھا وہ اتنا زیادہ خوفناک تھا، اتنا خوفناک تھا، وہ پورا جلا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر اتنا مطلب خون آلودہ اس کا چہرہ تھا، اس کے کہیں کہیں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ بڑے بڑے زخم ہیں، اور زخم بھی اس طرح کے جیسے کوئی مہلک بیماری کسی انسان کو اگر لگ جائے تو اس کا جیسا حال ہوتا ہے، بالکل نہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اس طرح کا اس کا چہرہ تھا، اور اس کے جو ہاتھ پیر تھے وہ بھی بہت زیادہ لمبے تھے، بہت لمبے تھے، اور اس کے ہاتھ پیر بھی بہت زیادہ جلے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے سامنے یہ کیا چیز دیکھ رہا ہوں، یہ کیا مخلوق دیکھ رہا ہوں، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ ہوا میں اڑنے لگی، یعنی ہوا میں اس کے پیر جو تھے وہ زمین پر نہیں لگ رہے تھے اور وہ ہوا میں اڑ رہی تھی، اور وہ جو عورت تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے تلاش کرنا اس نے شروع کر دیا ہے، میری طرف آ رہی تھی، وہ جہاں میں جہاں میں آ گیا تھا وہاں پر وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ تو جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا وہاں کھڑے ہوئے اور میری طرف آتے ہوئے،
تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور وہاں جو پھٹے وغیرہ جو لگے ہوئے تھے، جو وہاں پر کافی سارے دکانداروں کے تھے، میں ان میں سے ایک کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اور بالکل میں نے اپنی جو آواز تھی اور اپنے منہ پر میں نے ہاتھ رکھ لیا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ میں ابھی بھی یہاں پہ موجود ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ میری طرف سے اس کو کوئی آواز یا کوئی رسپانس ایسا نہ جائے کہ وہ میری طرف آ جائے اور مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ تو میں وہاں پر چپ کر کر بیٹھ گیا، اور میں اس کا وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ وہاں پر آ چکی تھی۔ اور جب وہ وہاں پر آئی تو جب وہ میرے سامنے سے گزر رہی تھی، تو میں بالکل اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ جیسے ایک انسان کو یہ پتہ ہو کہ بس اس کی موت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ میرا یہ حالات ہو چکے تھے، اور اس کے جو پاؤں تھے وہ بھی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اور وہ بالکل ایسی ہوا میں جا رہی تھی اڑتی ہوئی، اور ڈھونڈ رہی تھی مجھے، اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ کسی مرد کی آوازیں کبھی وہ نکال رہی تھی، کبھی کسی عورت کی نکال رہی تھی، اور کبھی ایسے آوازیں نکال رہی تھی جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، بہت زیادہ درد میں ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ آوازیں جیسی تھیں، ایسے تھا کہ اگر کوئی اور انسان سنتا جسے وہ نہ پتہ ہو کہ یہ کس مخلوق کی آواز ہے، تو وہ ضرور اس کی مدد کرنے کے لیے آئے، اگر اسے لگے کہ کوئی انسان مشکل میں ہے۔ میں جب وہاں پر بیٹھا، اب میں وہاں انتظار کر رہا تھا کہ نکلنے کا، کہ میں کیسے نکلوں وہاں سے، تو اچانک سے جیسے ہی وہ میرے سامنے سے گزر کے گئی، مجھے لگا کہ مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی ہے، تو میں وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ تو اچانک سے میں جس پھٹے کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا چھپ کر، اس کے اوپر آ کر وہ بہت زور سے بیٹھی، اور بیٹھ کر اس نے اس پھٹے کو ہلانا شروع کر دیا بہت زیادہ، اور اس نے اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ اسے توڑ دے گی، بہت زیادہ وہ اس پر ہاتھ پیر مار رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، وہ بہت زیادہ چلا رہی تھی جیسے کوئی جانور ہوتا ہے یا کوئی بلا ہوتی ہے جو جس طرح کی وہ آوازیں نکالتے ہیں، بہت خوفناک۔ اور جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں فوراً سے وہاں سے نکلا، اور اس کے نیچے سے نکل کر جب میں بھاگا تو میرے بہت زیادہ پاؤں پر چوٹ لگی، کیونکہ وہاں پر جن کیلوں سے انہوں نے وہ پھٹے بنائے ہوتے ہیں، وہ کیلیں جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی باہر بھی نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ میری کس کیل سے وہ چوٹ لگی، لیکن میرے بہت زیادہ پاؤں پر زخم لگا۔ اور پھر بھی میں وہاں سے بھاگ کر، بس میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرح میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، اور جب میں وہاں سے بھاگ رہا تھا تو مجھے ایسے ہی لگا کہ میرے پیچھے وہ جو چڑیل ہے، وہ جو پچھل پہری ہے، وہ میرے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور اس طرح سے مجھے زمین پہ ایک آواز آ رہی تھی جیسے کوئی جانور بھاگتا ہے، بہت بھاری بھرکم، جیسے کوئی ریچھ ہوتا ہے یا کوئی بندر نما کوئی مخلوق ہوتی ہے اور وہ بھاگتی ہے اس طرح۔ وہ جو چڑیل تھی، وہ جو پچھل پہری تھی، وہ بھاگتے بھاگتے ایک دفعہ تو میرے اتنے قریب آ گئی کہ مجھے ایسے لگا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے والی ہے، اور میں نیچے زمین پہ گرنے والا ہوں، کیونکہ وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی تھی۔ لیکن میں کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، بچتے بچاتے ہوئے، میں بہت زیادہ، مجھے ہوش نہیں تھی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں یا کس طرف بھاگ رہا ہوں۔ میں بس بھاگتا گیا کہ میں نے اس جگہ سے نکلنا ہے، اور میں بھاگتے بھاگتے جب اپنے گھر پہنچا تو میں اپنے گھر پہنچتے ہی میں بے ہوش ہو گیا، بالکل دروازے پہ میں بے ہوش ہو گیا، اور میں بے ہوش ہو کر دروازے پہ گرا، جس کی آواز کی وجہ سے جو گھر والے تھے وہ ویسے بھی میرا انتظار کر رہے تھے کہ آج میں اتنا لیٹ کیسے ہو گیا۔ اور جب انہوں نے آواز سنی، انہوں نے باہر آ کے دیکھا تو انہوں نے مجھے بے ہوش پایا، اور انہوں نے مجھے اٹھا کے اور مجھے اندر لے کے گئے، اور انہوں نے جب میرا پیر دیکھا تو میرا پیر بہت زیادہ زخمی ہوا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور ان سے پھر میرا علاج کروایا۔ تو کچھ دنوں کے لیے میں چلنے پھرنے سے تھوڑا قاصر تھا، لیکن میں نے انہیں سب کچھ بتایا جب میں ہوش میں آیا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، سارا ماجرا بتایا، اور اس کے بعد مجھے بہت زیادہ ایک پین ہونے لگا اپنی گردن کے پیچھے، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسا درد ہے، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے بھی شاید کوئی زخم یا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے۔ جب میں انہیں یہ سارا واقعہ بتا رہا تھا ہوش میں آ کر، تو میری امی کو جب میں نے یہ بات بتائی تو امی نے مجھے پیچھے سے جب دیکھا میری گردن کے پیچھے، تو میری گردن کے پیچھے باقاعدہ ایسے نشان تھے جیسے کسی نے بہت بڑے ناخنوں سے، یعنی پنجوں سے کسی نے حملہ کیا ہو، اور بہت زیادہ وہاں سے بھی میرے جو تھا خون نکل رہا تھا۔ امی نے جب دیکھا، امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، اور وہاں کی بھی انہوں نے پھر میرے مرہم پٹی کی، اور اس کے بعد میں نے اپنے کزنس کو بھی یہ بات بتائی، اور میں نے انہیں یہ بات بتانے کے لیے وہ ویڈیو بھی دکھائی جو میں نے وہاں شوٹ کی تھی، جہاں سب سے پہلے اس عورت کا، یعنی اس چڑیل کا
مجھے سایہ نظر آیا تھا، لیکن جب میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو اس میں کوئی ویڈیو ہی نہیں تھی۔ ساری ویڈیوز اس میں میری پڑی تھی اس سے پہلے کی، جب میں وہاں جا رہا تھا اور جب میں وہاں پہنچا تھا، سب ویڈیوز تھیں، لیکن جو وہ ویڈیو تھی جس میں اس مخلوق کی جو شیڈو تھا وہ شوٹ ہوا، وہ ویڈیو وہاں پر نہیں تھی۔ میں اس چیز سے بھی بہت زیادہ حیران ہو گیا، اور میں نے پھر اپنے کزنس کو بھی منع کیا اور خود کو بھی میں نے اس بات پہ بہت زیادہ کوسا کہ میں وہاں کیوں گیا، میرا کیا اتنا دماغ خراب ہو چکا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں سے واپس آنا زندہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں نے اپنے کزنس کو بھی منع کر دیا، پھر میری حالت دیکھ کے میرے کزنس بھی منع ہو گئے، اور انہوں نے پھر کبھی بھی اس طرح کی نہ کوئی شرط لگائی، نہ کسی کا اس طرح پھر مذاق اڑایا ہم لوگوں نے اس بارے میں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں کہیں آنے جانے میں، اور یہ میری ایک زندگی کی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھ کر پورے مسلمانوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور سب کی خیر و عافیت کے لیے دعا کریں، صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں، ہم سب کے پیرنٹس کے لیے دعا کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تو میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔